آن لائن گیمز، کھیل یا بیماری؟ آج کی بڑھتی ٹیکنالوجی، نت نئی ایجادات، ابھرتی ہوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور آن لائن رسائی بلا شبہ ہر گھرانے میں ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں۔ موبائل وغیرہ کی وجہ سے پوری دنیا کے ایک ہاتھ میں سما جانے کے بعد انسان کے سامنے دو راستے کھل گئے ہیں، یا تو وہ ان سہولیات کو کارآمد بناتے ہوئے مثبت استعمال کرے، یا ان کا بیجا اور منفی استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی ناکام اور نقصان دہ بنا لے۔ عصر حاضر میں ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کی بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آن لائن ویڈیو گیمز اور الیکٹرانک گیمز کے بے پناہ استعمال اور ان کے منفی اثرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ مشرق، مغرب اور پوری دنیا میں یکساں موجود ہے۔ بچوں میں حد سے بڑھتا ہوا ویڈیو اور آن لائن گیمز کا شوق ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں میں احساس محرومی اور انتقامی جذبات میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ یونیورسٹی آف پیٹرزبرگ کے انسٹیٹیوٹ آف کینسر نے انتباہ جاری کیا ہے کہ موبائل فون کا ضرورت سے زیادہ استعمال بچوں میں کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ موبائل فون سے خارج ہونے والی مقناطیسی شعاعیں بالغوں کے مقابلے بچوں کے دماغ میں زیادہ دور تک دھنس سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہر دوسرے بچے کو نظر کی اینک لگی دکھائی دیتی ہے۔ بچہ ویڈیو گیمز کا عادی کیسے بنتا ہے؟ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ معصوم ہے، اس نے وہی سب سیکھنا ہے جو اس کے والدین یا ارد گرد کے دیگر افراد اسے سکھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ معصوم بچہ کس طرح نفسیاتی چیلنجز دینے والی ویڈیو گیمز کا شکار بنتا ہے؟ اس کے اصل قصوروار والدین خود ہیں، جو آغاز ہی سے چھوٹے بچوں کو رونے سے چپ کروانے کے لیے موبائل فون یا ویڈیو گیمز مہیا کر دیتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ میں بچہ جب ان گیجٹس کا استعمال ٹھیک سے کرنے لگے تو فکر مند ہونے کے بجائے فخر اور خوشی سے اسے بچے کی ذہانت سمجھتے ہیں، جس کا معیار یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں ان کا بچہ ٹچ موبائل میں گیم جیتنے کا ماہر ہو چکا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نوعمر بچے میں پیدا ہوئی یہ عادت کچھ ہی وقت بعد کس طرح ٹھوس ہو جائے گی، اور تب یہی گیمز اس کی ترجیح ہوں گی۔ یہیں سے ترجیحات کا غلط تعین شروع ہوتا ہے۔ پہلی غلطی والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے دیگر صحت مندانہ سرگرمیوں پر ویڈیو گیمز کو ترجیح دی، اور دوسرا بچوں کی اپنی ہٹ دھرمی کہ وہ بار بار سمجھانے کے باوجود پڑھائی اور نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے گیمز کو ترجیح بنا لیتے ہیں۔ آن لائن گیمز کے باعث نفسیاتی الجھنیں۔ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ایک مکمل اور کامیاب شخص کی تعمیر میں متعدد عوامل درکار ہوتے ہیں، جن میں جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی، معاشرتی اور جذباتی عوامل شامل ہیں، مگر مثالی شخصیت وہی ہے جس میں ان تمام عوامل میں توازن موجود ہو۔ یونیورسٹی آف وسکانسن کے محقق شان گرین کے مطابق ویڈیو گیمز انسانی شخصیت کو تبدیل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز کے استعمال کی نیچر ہی انسان کی شخصیت اور ذہنی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کا تعین کرتی ہے۔ جہاں یہ گیمز ذہن کو تیز اور چست بنا سکتی ہیں، وہیں ذہن کو ناکارہ بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح 2019 میں میانا، آسٹریلیا میں ویڈیو گیمز کے بچوں کی ذہنی نشوونما پر اثرات کے حوالے سے جامع تحقیق کی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ حد سے زیادہ آن لائن گیمز کھیلنے والے بچوں کے دماغ میں عجب سی کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ذہنوں میں احساس محرومی اور انتقام لینے کی خواہشات بھی دوسرے بچوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیق میں یہ پایا گیا ہے کہ جو بچے روزانہ 1 گھنٹے سے کم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ دیگر بچوں کی نسبت معاشرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں، لیکن جو بچے روزانہ 5 گھنٹے سے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ مجموعی طور پر اپنی زندگی سے کم مطمئن ہوتے ہیں۔ صحت اور جسمانی مسائل۔ 2018 میں یونیورسٹی آف پیٹرزبرگ کے انسٹیٹیوٹ آف کینسر نے انتباہ جاری کیا تھا کہ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال کرنے والے بچوں میں کینسر کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ادارے نے اپنی تحقیق میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موبائل فون سے خارج ہونے والے مقناطیسی شعاعیں بالغوں کے مقابلے بچوں کے دماغ میں زیادہ دور تک دھنس سکتی ہیں۔ اسی طرح آج ہر دوسرے بچے کو نظر کی اینک لگی دکھائی دیتی ہے۔ نظر کی خرابی کوئی وبائی مرض نہیں، بلکہ یہ انسان کا خود پیدا کردہ مسئلہ ہے، جس میں سب سے بڑا کردار موبائل فون اور الیکٹرانک گیجٹس کا بیجا استعمال ہے۔ ماہرین صحت کیا کہتے ہیں؟ ماہرین صحت بچوں کے ویڈیو گیمز کے زیادہ استعمال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ویڈیو گیمز کا بیجا استعمال بچوں میں کلائی، گردن اور کہنی میں درد، نیند کی کمی اور خرابی، موٹاپا، کمزوری یا ہاتھوں کی کمزوری، پریفرل نیوروپیتھی کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچے گیمز کھیلنے سے قاصر ہوں تو بے چینی اور چڑچڑے پن کا احساس، پچھلی کھیلی گئی گیمز کے بارے میں خیالات یا اگلے آن لائن سیشن کی توقع کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، گھریلو معاملات سے دور ہو جاتے ہیں اور بلا خوف و خطر والدین سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تعلیمی نقصان۔ آج المیہ یہ ہے کہ غیر نصابی سرگرمیوں کو نصابی تعلیم پر ترجیح دے دی گئی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کھیل کود بلا شبہ زندگی کا ضروری حصہ ہے، مگر ان کے لیے تعلیم کو قربان کر دینا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ آج
ویڈیو گیمز کے شوقین بچے تعلیم کو بھلا کر گیمز میں ہی اپنی زندگی بسا چکے ہیں، جس سے انہیں بڑے نقصان کا سامنا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے والا بچہ صبح تعلیمی سرگرمیوں میں کبھی ایکٹیو نہیں رہ سکتا اور اسکول کے اوقات میں بھی یا گیمز کھیلتا رہتا ہے یا گیمز کے بارے میں سوچتا ہے۔ آن لائن گیمز کے ممکنہ خطرات۔ حالیہ سالوں میں دو ایسی بڑی آن لائن گیمز کا نام ہم سب نے لازمی سنا ہوگا جو دنیا میں غلبہ رکھنے کے ساتھ نہایت متنازع رہی ہیں، اور ان میں ایک ہے پب جی اور دوسری ہے بلو ویل۔ ان دونوں گیمز کو پاکستان سمیت دیگر کئی ممالک میں پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ گیمز انٹرٹینمنٹ سے زیادہ لوگوں بالخصوص بچوں میں نفسیاتی مسائل پیدا کر رہی تھی۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ان گیمز کی خاطر کئی بچوں اور نوجوانوں نے اپنی زندگی تک کا خاتمہ کیا۔ پاکستان کی بات کریں تو گزشتہ برسوں میں ہمیں چند واقعات سننے کو ملے جب پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر 16، 18 اور پھر 20 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ لہٰذا آن لائن گیمز کی بے ہنگم عادت ذہن کو اس حد تک بھی خراب کر سکتی ہے۔ اس طرح ان پرتشدد آن لائن گیمز کی صورت میں دوسروں کو قتل کر کے ان کی املاک تباہ کیے جانے کا لطف اٹھایا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ سلسلہ صرف گیم تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایسی گیمز کی عادت سے نوجوان اور بچے نشے اور برائیوں کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جرائم کے نت نئے طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ گیمز لوگوں کو تشدد کرنے اور مار دھاڑ کے منفرد ہنر بھی سکھا رہی ہیں، جو ملک میں جرائم کے اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پاکستان میں پب جی پر کچھ دنوں کے لیے پابندی لگائی گئی، مگر اسے جلد ہی بحال کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح بلو ویل گیم کو اب پوری دنیا میں اس مبینہ الزام پر بند کر دیا گیا ہے کہ یہ گیم لوگوں کو خودکشی کرنے پر اکساتی تھی۔ ٹھوس حکمت عملی نقصان کم کر سکتی ہے۔ بچوں میں آن لائن اور ویڈیو گیمز کی بڑھتی ہوئی عادت کو ختم کرنے کا حل یہ نہیں کہ ان گیمز پر پابندی لگا دی جائے جس کے باعث ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ جائیں اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے، بلکہ اس کا حل ٹھوس پلاننگ میں چھپا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم چین کی لے سکتے ہیں۔ چند سالوں سے چین نے بچوں کے آن لائن گیم کھیلنے پر کرفیو سا ماحول عائد کر رکھا ہے، یعنی کہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے اوقات کو کم کر دیا گیا ہے۔ ان پابندیوں کے تحت 18 سال سے کم عمر بچے رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک آن لائن گیم نہیں کھیل سکتے، جبکہ دن کے اوقات میں بھی انہیں صرف 90 منٹ آن لائن گیم کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح 16 سال سے کم عمر بچے آن لائن گیمز پر ماہانہ صرف $28 تک خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ 18 سال یا اس سے بڑی عمر والوں کے لیے یہ حد $56 ماہانہ رکھی گئی ہے۔ اسی طرح آن لائن گیم کھیلنے والے تمام افراد کو اپنے اصل نام سے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے۔ لہٰذا آن لائن گیمنگ کے منفی اثرات کو کم کرنے، بچوں کو ان کی عادت پڑنے سے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر ایسی ٹھوس حکمت عملی پاکستان میں بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ۔ بچوں کو گیمز کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے والدین کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو بچوں کی گیمنگ کا ٹائم ٹیبل بنائیں، جن میں گیمنگ کے اوقات کو بتدریج محدود کیا جانا چاہیے۔ بچوں کو بچپن ہی سے مصروف اور پرصحت سرگرمیوں میں مشغول کر دینا چاہیے، کیونکہ فارغ وقت میں بچے ویڈیو گیمز کا استعمال زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ فطرت کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، تاہم ٹیکنالوجی کا مثبت اور مؤثر استعمال سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ایسے مشاغل کی طرف راغب کرنا چاہیے جس میں وہ کمپیوٹر کو سیکھیں اور خود نئے نئے پروگرامز کو ڈیزائن کر سکیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جسمانی سرگرمی، کوکنگ، کھیل کے حوالے سے انہیں یوٹیوب چینل شروع کرنے کی طرف بھی راغب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی والدین کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچے اگر گیمز کھیلنے سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں تو اس کے بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پیار بڑھے گا۔ اگر بچہ صرف گیمز کی طرف لگا رہے تو اس کے لیے فیملی بھی کہیں مس پلیس پرائورٹی بن جاتی ہے۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ بات چیت میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ وہ گھریلو معاملات میں زیادہ توجہ دیں اور ان کا خود پر گھر والوں سے زیادہ تعلقات کے حوالے سے اعتماد پختہ ہو سکے۔ بس یہ کہاوت یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری بات ہے۔ یہ جملہ فقط الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں حقیقی اور عظیم سبق پوشیدہ ہے، یعنی زندگی کا ہر وہ عمل جسے کرنے میں انسان تمام حدود و قیود پار کر جائے وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جیسے انسان کا حد سے زیادہ کھا لینا بھی نقصان دہ ہے اور حد سے زیادہ بھوک برداشت کرنے کے بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی اعتدال پسندی کی عادت اپنائی جائے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی جائے۔